مغرب یہ چاہتا ہے کہ یہاں پہ مدارس کو دبایا جائے، مدارس کے نظام کو دبایا جائے، اور ہمارے جو صدر صاحب ہیں وہ ان کی پالیسی کو ٹو کر رہے ہیں کہ آپ کے سارے بینک اکاؤنٹ انہوں نے بند کیے ہوئے ہیں۔ یہ کس کے کہنے پہ؟ یہ فیٹف کون ہے؟ فیٹف کیا کہتا ہے کہ اچھا، پھر اس کے بعد ایک اور ایکٹ آ جاتا ہے کہ جو کہ ہمارا ٹرسٹ ایکٹ ہے، اس کے خلاف ایک لیجسلیشن شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ ٹولز، یہ جو لا ہے یہ ٹول کے طور پہ یوز ہو رہا ہے۔ تو ایک طرف اتحاد تنظیمات المدارس ہے، یعنی اس میں وفاق المدارس بھی ہے، اس میں بریلوی مکتب فکر بھی ہے، اس کے اندر دیوبندی مکتب فکر بھی ہے۔ ایک طرف یہ علماء ہیں جو کہ ملک کے 95% نہیں بلکہ 99% طلباء علماء کی ریپرزینٹیٹیو باڈی ہے۔ آپ مدارس کو کیوں گرو نہیں کرنے دینا چاہتے؟ آپ ان کو پورے سسٹم کے اندر کیوں نہیں انٹیگریٹ کرنا چاہتے؟ آپ ان کو بینکنگ سسٹم کے ساتھ کیوں نہیں انٹیگریٹ کرتے؟ آپ ان کو اپنی منسٹری آف ایجوکیشن کے ساتھ کیوں نہیں انٹیگریٹ کرتے؟ آپ کیوں نہیں ان کو ایکویلنس دیتے چیزوں کے اندر؟ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا بات کہہ رہا ہوں؟ جب آپ ڈسکرمنیٹ کریں گے بیسڈ آن ریلیجس آئیڈیالوجیز تو پھر کیا ہوگا؟ ملک کے اندر تفرقہ تو ہوگا۔ ایک آپ کا ایک طبقہ ہے جو کہ اپنے ایک پولیٹیکل تھاٹ رکھتا ہے، وہ اپنی پولیٹیکل تھاٹ اگر اپنے طلباء بھی نہیں آئیں گے تو آپ کہیں گے جی باقی تو دنیا کی ہر بندہ پالیٹکس کر سکتا ہے، ایک مولوی صاحب جو ہیں کیونکہ انہوں نے داڑھی رکھ لی ہے، ٹوپی رکھ لی ہے، پگڑے، تو ان کو پالیٹکس کی اجازت نہیں ہوتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلے چند روز سے اور چند ہفتوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ ایک بل کے حوالے سے، خاص کر جو مدارس کی رجسٹریشن کے حوالے سے ایک قانون سازی جو ہے بقول JUIF کے، کہ اس کو قومی اسمبلی سینٹ سے پاس کیا گیا، اور ایک تھرو پراپر چینل جو ہے لا منسٹری اینڈ دین دا PM آفس، پھر وہ صدر ہاؤس پہنچا، صدر آفس پہنچا، لیکن وہاں سے اس کو سائن نہیں کیا گیا، اور وہ قانون سازی جو ہے وہ عمل میں نہیں لائی گئی، جس کے اوپر اس وقت JUIF جو ہے اسے کافی زیادہ اعتراضات ہی نہیں ہیں، بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے اوپر احتجاج بھی کریں گے۔ دوسری جانب ہم نے دیکھا تھا کہ ایک طاہر اشرفی صاحب جو ہیں، مولانا طاہر اشرفی صاحب کی سربراہی کے اندر علماء کو یہاں پہ اکٹھا کیا گیا، جس میں فیڈرل منسٹرز بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو موقف ہے اس سے ڈس ایگری کیا، بلکہ اس میں کافی سخت باتیں بھی جو ہیں وہ انہوں نے میڈیا کے اوپر کہیں۔ اب یہ معاملہ ہے کیا، اور اس کو کس طرح سے آگے لے کے چلنا چاہیے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہے مفتی عمران سندھو صاحب، آپ مذہبی اسکالر ہیں، اور وفاق المدارس کی نمائندگی حیثیت سے جو نصاب کے اندر تبدیلیاں کی گئی تھی PTI کی گورنمنٹ میں یا اس گورنمنٹ کا جو پچھلا دور تھا اس کے اندر، اس میں ایک کلیدی کردار انہوں نے ادا کیا۔ اس میں بہت شکریہ آپ کا مفتی صاحب، آپ تشریف لائے۔ یہ بتائیں کہ یہ ایشو ہے کیا، مطلب رجسٹریشن جو ہے مدارس کی، یہ پروسیس ہم نے دیکھا تھا کہ جب 9/11 ہوا اس کے بعد جو پالیسی ایک سامنے آئی، اور پھر اس کے بعد یہ پروسیس جو ہے وہ ہمارے ہاں باقاعدہ اس کا آغاز کیا گیا تھا۔ تو اس وقت اعتراض کیا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے اور طاہر اشرفی صاحب کے کا جو موقف ہے اس میں کیا فرق کیا ہے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وحید بھائی، آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے یہاں پہ دعوت دی۔ آپ نے 9/11 کا ذکر کیا اور پھر بتایا کہ یہ اس وقت سے یہ سلسلہ چلا ہوا ہے جس میں مدارس کے اوپر کچھ سینکشنز وغیرہ مغرب جس کے اوپر بات کرتا ہے، کہ ان کا یہ خیال ہے کہ مدارس نے یہ جو جہاد افغانستان میں ہوا اس کی بنیاد مدارس نے ڈالی، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ اس کی بنیاد مدارس نہیں ڈالی، بلکہ جو لوگ ایٹ دا ہیلم آف افیئرز ہیں، یہ میں نے خود بات سنی، ایک بڑی سینئر لیول پہ سرونگ آفیسرز کی ایک مجلس تھی، اس میں میں نے خود بات سنی کہ یہ آئیڈیا باہر کی انٹیلیجنس ایجنسیز کا تھا کہ اسلام کا کارڈ وہاں پہ یوز کیا جائے،
اور اس کے لیے پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا اس میں جو دین جب کیونکہ اس وقت تو یہ بات نہیں تھی کہ افغانستان میں روس آیا ہوا تھا، تو جو جہاد کا سلسلہ شروع ہوا اس میں کچھ کالج کے لڑکوں نے بھی حصہ لیا ہوگا، اسٹوڈنٹس نے بھی حصہ لیا ہوگا، ان پڑھ لوگوں نے بھی حصہ لیا ہوگا، اور اسی طریقے سے ذاتی حیثیت میں کوئی مدرسے والے بھی گئے ہوں گے۔ اس کا تعلق مدرسے سے کبھی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی نہیں رہا۔ البتہ یہ کہ 9/11 کے بعد ان کی پالیسی، یہ جو مغرب کی پالیسی ہے، ایک دم انہوں نے جو تجزیے پیش کیے، اس میں تجزیے میں جس طریقے سے انہوں نے اپنے ہاں جو ریلیجس ایجوکیشن ہے اس کو کارنر کر دیا ہوا ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک سیکولر ماحول کے اندر وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی اپنی ریلیجس ایجوکیشن کو کارنر کر دیں، ڈسکرمنیٹ کر دیں، اس کو ایک ذاتی نوعیت کی چیز بنا دیں، اس کے اندر کوئی انسٹیٹیوشنل اپروچ نہ ہو۔ جبکہ جو ہمارے مدارس ہیں وہ ایک ایز انسٹیٹیوشن کام کرتے ہیں، ایز ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کام کرتے ہیں۔ تو انہوں نے جو ان کی جو مغرب کی جو انٹیلیجنشیا ہے، پینٹاگون آپ کہہ لیں یا اس طرح کے جتنے ادارے ہیں، MI6 کہہ لیں، ان کی رپورٹیں ان کے سیاستدان پڑھتے ہیں، اور پھر وہ اس طرح سے بات کرتے ہیں، ہماری گورنمنٹ سے اس طرح سے بات کرتے ہیں کہ وہ دباؤ ڈالتے ہیں کہ مدارس کو مین اسٹریم میں لایا جائے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ان سے ریلیجس ایجوکیشن کی جو ان کی ایکسپرٹیز ہے ان کو اس سے ہٹا کر کے ان کو مین اسٹریم اس میں لایا جائے، مین اسٹریم میں ان کو باقی ووکیشنل ٹریننگ کرایا جائے۔ اچھا، ہمارے جو مدارس ہیں ان کا مزاج یہ ہے کہ ہم تعلیمی ادارے ہیں، ہمیں اس چیز سے غرض نہیں ہوتا کہ ووکیشنل انسٹیٹیوٹ ہو، اس کے اندر بنا ہو، یا اسکول کی تعلیم بھی دی جا رہی ہو اور آخر میں جا کے ایک عالم دین بھی بن رہا ہو۔ ہم لوگ اس میں بالکل نیوٹرل ہیں۔ ہماری جو تاریخ ہے 1857 سے پہلے کی، اس میں ہمارے ہاں ہر طرح کا سبجیکٹ پڑھایا جاتا تھا 1857 سے پہلے۔ اور ہمارے مدارس جو تھے، جب یعنی گورا صاحب یہاں پہ تشریف لائے تو انہوں نے کوئی 30 40 50 سال اسی اسلامی مدارس کے ہی۔ اچھا مفتی صاحب، تھوڑا سا میں یہ کہوں گا کہ جی وہ آپ نے ایک بیک گراؤنڈ دے دیا۔ اب میں یہ چاہوں گا کہ ابھی کا جو ایشو ہے وہ ہے کیا، مطلب پرابلم ہے کہاں پہ؟ پرابلم ایگزیکٹلی یہی ہے کہ وہ چاہتا ہے، مغرب یہ چاہتا ہے کہ مدارس کی نہیں، مولانا صاحب نے جو بل پاس کروایا، اور میں عرض کر رہا ہوں، میں اس کو کنیکٹ کرتا ہوں نا۔ مغرب یہ چاہتا ہے کہ یہاں پہ مدارس کو دبایا جائے، مدارس کے نظام کو دبایا جائے، اور ہمارے جو صدر صاحب ہیں وہ ان کی پالیسی کو ٹو کر رہے ہیں، صدر مملکت نہیں، لیکن ویزیبلی کسی جگہ پہ ہمیں آپ دیکھ لیں، مولانا نے انہی کے اوپر اعتراض کیا نا کہ جب نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ مغرب کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس بل اور اس سارے پروسیس کے اندر کوئی مغرب کا کوئی اس قسم کا کوئی ابھی حالیہ سٹیٹمنٹ کوئی ایسی آئی ہے؟ دیکھیں، یہ سٹیٹمنٹ، یہ جو آپ کی پالیسی ہے، مجھے یہ بتا دیجئے نا کہ صدر مملکت کو اس بات سے کیا اعتراض ہے کہ وہ جو بل روک رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی ہاں، کوئی امپیریکل ایویڈنس ہو نا کہ جس کی بیس پہ ہم کہہ سکیں کہ صدر صاحب کو کسی نے، صدر صاحب پھر جو پارلیمنٹ نے بل اپروو کیا، اس سے بڑا امپیریکل ایویڈنس آپ کو کیا چاہیے کہ پارلیمنٹ بائی دا ایکٹ آف پارلیمنٹ آپ ایک بل بنا رہے ہیں اور صدر صاحب اس کو روک کے بیٹھ گئے؟ اس سے بڑا امپیریکل ایویڈنس کیا ہے؟ صدر صاحب کیوں نہیں سائن؟ نہیں، صدر صاحب کی حد تک تو میں مان رہا ہوں نا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دو چیزیں آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ان کو پیچھے سے کوئی باہر کی طاقت جو ہے صدر صاحب کو، یعنی ان کی اس کو کھینچ رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ سائن نہیں کیا انہوں نے، اور یہ لا جو ہے وہ بنا نہیں ہے، اس کی ایویڈنس کی میں بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں، داخلی طور پہ تو ان کے پاس ایک بل چلا گیا ہے، کوئی خارج میں کوئی وجہ ہوگی نا، آپ خود مطلب آپ قیاس کر سکتے ہیں۔ یہ امپیریکل ایویڈنس یہ ہوتا ہے نا، فرام نون ٹو ان نون۔ تو آپ مجھے یہ بتا دیجیے نا کہ جو اہل مدارس کے خلاف پالیسی ہے وہ کس کی ہے؟ اہل مدارس کے خلاف بات کون کرتا ہے؟ دنیا میں کون کون بات کر رہا ہے؟ مغرب بات کر رہا ہے۔ مغرب کے لوگ، آپ ان کے ریسرچ پیپرز پڑھ لیں، وہ بات کر رہے ہیں۔ اور ہمارے صدر صاحب وہ ہمارے ہیں، پالیسی کسی اور کی امپلیمنٹ کر رہے ہیں۔ مطلب پالیسی
تو ادھر سے جانی تھی نا, نیچے سے اوپر جانی تھی, یعنی پارلیمنٹ سے جانی تھی, پارلیمنٹ میں لوگوں کو آ کر لیجسلیشن کرنی تھی, پھر ان کا صدر صاحب کے پاس بل بھیجنا تھا. تو صدر صاحب مجھے اور بتائیے نا, صدر صاحب کو یا تو خارج سے کوئی کہہ رہا ہے یا داخلی طور پہ کوئی کہہ رہا ہے. تو یہ میں نے ہر ادارے کے ساتھ کام کیا جی. نصاب بناتے وقت میں نے پاکستان کے جو اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اس کو تعلیمی جو ہماری یعنی فیڈرل منسٹری ہے یا جو بھی جس کے اندر اس کو لانا چاہ رہے ہیں ایجوکیشن مدارس کو, اس میں کوئی پرابلم ہے؟ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان کے ساتھ کام کرنے دیا جائے. اچھا, تو یہ کیا کرتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں کہ ہمیں یہ ایک باضابطہ ایک صنعت بھی ہے. جی ہاں, ٹھیک ہے, اور یہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز بھی ہیں, اور ان کا تعلق ان کے ساتھ ہونا چاہیے. بلکہ جو ہمارا جو کانٹریکٹ ہوا تھا ان کے ساتھ, وہ ہمارا تو تقاضا ہی یہ تھا کہ ہمارے بینک اکاؤنٹس کھولے جائیں, ہم اور ٹرانسپیرنسی لے کے آئیں. ہماری ٹرانزیکشن دیکھیں نا, بینک کے ساتھ اگر کوئی ٹرانزیکشن کر رہا ہے, وہ اگر کوئی چیز چھپانا چاہ رہا ہے, کوئی خفیہ کام کرنا چاہ رہا ہے, تو بینک میں ٹرانزیکشن نہیں کرے گا نا, پھر تو کیش استعمال کرے گا. میں نہیں تو کیا حکومت کہتی ہے کہ کیش میں کریں؟ وہ تو کہتے ہیں کہ رجسٹر کریں نا, مجبوراً کیش میں کرنی پڑی ہے نا, کیونکہ آپ کے سارے بینک اکاؤنٹ انہوں نے بند کیے ہوئے. یہ کس کے کہنے پہ؟ یہ فیٹف کون ہے؟ فیٹف کیا کہتا ہے کہ اچھا, پھر اس کے بعد ایک اور ایکٹ آ جاتا ہے کہ جو کہ ہمارا ٹرسٹ ایکٹ ہے, اس کے خلاف ایک لیجسلیشن شروع ہو جاتی ہے. یعنی یہ ٹولز, یہ جو لا ہے یہ ٹول کے طور پہ یوز ہو رہا ہے, اور لا بھی نہیں ہے. ہم تو آئینی بات کریں, ہمارے پاس آئینی حق ہے کہ ہم اسلامیات پڑھائیں, ہم اسلام پڑھائیں, ہم قرآن پڑھائیں, حفظ قرآن پڑھائیں. آئین یہ ہمیں کہتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن جب ہم پڑھانے جاتے ہیں, ہمیں ظاہر ہے ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں. آپ نے بلڈنگ بھی لینی ہے, آپ نے استادوں کی تنخواہ بھی دینی ہے, اس کے لیے آپ کو بینک اکاؤنٹس بھی چاہیے. آئین تو ہمیں کہتا ہے پڑھائیں. یہ ان میں سے کون سی ایسی خفیہ طاقت ہے جو ہمارے بینک اکاؤنٹ نہیں کھولنے دے رہی ہمیں؟ بینکنگ سسٹم کس کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے؟ انٹرنیشنل بینکنگ سسٹم کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے نا. آپ امپیریکل ایویڈنس کی بات کرتے ہیں, میں کہتا ہوں امپیریکل ایویڈنس سے مطلب یہ تو ایسے ہی اظہر من الشمس ہے کہ انہوں نے اپنے چرچ کو خود انسٹیٹیوشنلائز کیا ہوا ہے, لیکن سیکولر نظام میں اب ہمارا نظام جو ہے, اسلام کا جو نظام ہے, وہ ایک مکمل نظام ہے, مکمل ضابطۂ حیات ہے. ہماری سیاست 24 گھنٹے کی زندگی جو ہے وہ بیسیکلی چاہے وہ آپ گھر میں ہیں, کاروبار میں ہیں, سرکار میں ہیں, چاہے وہ کہیں بھی جگہ کسی بھی پروفیشن سے تعلق رکھا ہو, چوکی دار ہو, کوئی جمع دار ہو, کوئی ڈاکٹر ہو, کوئی انجینئر ہو, کوئی سیاست دان ہو, اس کو ہر جگہ پہ ہدایت دی گئی ہے ہمارے میں. اور ان کو اسی بات کا خوف ہے مغرب کو کہ اگر دوبارہ سے اسلام امپلیمنٹ ہو جائے گا تو ان کا سسٹم اس کے آگے چھوٹا لگنا شروع ہو جائے گا. ابھی آپ یہ دیکھ لیجئے کہ مسلمانوں نے کوئی 1100 سال حکومت کی ہے. اچھا مجھے مفتی صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو اس وقت بظاہر ایک لگتا یہ ہے کہ ایک کوئی ڈویژن ہے, مطلب مولانا صاحب ظاہر ہے کہ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی بھی ہیں, پارٹ آف پارلیمنٹ ہیں, حکومتوں میں بھی رہے ہیں, دوسری طرف مدارس کے جو علماء کرام ہیں وہ JUIF کے لوگ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں تقسیم کیا جا رہا ہے. تو تقسیم کون کر رہا ہے؟ اور یہ جو طاہر اشرفی صاحب جو باتیں کرتے ہیں, کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ وہ طاہر اشرفی صاحب ہمارے لیے محترم ہیں, بزرگ عالم دین بھی ہیں, بزرگ بھی ہیں, لیکن ان کا تفرد ہے, وہ ایک منفرد قسم کی بات یعنی کہہ دیتے ہیں. بعض علماء جو ہے نا وہ جو جم غفیر ہے, جو علماء جس کو آپ کہتے ہیں نا, جس میں آپ جہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے نا تو ایک طرف اتحاد تنظیمات المدارس ہے, یعنی اس میں وفاق المدارس بھی ہے, اس میں بریلوی مکتب فکر بھی ہے, اس کے اندر دیوبندی مکتب فکر بھی ہے. ایک طرف یہ علماء ہیں جو کہ ملک کے 95% نہیں بلکہ 99% طلباء علماء کی ریپرزینٹیو باڈی ہے. اور ایک طرف یہ طاہر اشرفی صاحب ہیں, یا اس طرح کے ایک دو افراد اور بھی ہیں جن کی کوئی اپنی رائے بھی ہوگی, میں ان کی رائے کا احترام کرتا ہوں, لیکن وہ 1% بھی نہیں ہے ٹوٹل جو پاپولیشن ہے. وہ بلکہ نہیں, وہ تو یہ کہتے ہیں جی اگر آپ اسلام آباد پہ چڑھائی کریں گے تو ہم 25,000 لوگوں کو طلباء کو کھڑا کر دیں گے. اور
یہ کہہ رہے ہیں نا طاہر اشرفی صاحب کو جس طرح کی باتیں وہ کر رہے ہیں وہ اب آپ خود سوچئے نا کہ وہ طاہر اشرفی صاحب کو لوگ کتنا کوئی کس حوالے سے جانتے ہیں، مولانا نہیں ان کو تو بہت جانتے ہیں، کس حوالے سے جانتے ہیں وہ میں کہہ رہا ہوں. کبھی وہ ان کی میں کسی کی ذات کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن جو ریپریزنٹیو لوگ ہیں وہ مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں، جن کو لوگ واقعتاً نسلاً بعد نسلاً جانتے ہیں، جن کی پوری زندگیاں، ان کے والدین کی زندگی، ان کے بڑے بڑے مدارس ہیں، لوگ ان کی مدارس، ان کی بات میں اہل مدارس ان کی بات سنتے ہیں. یہ ان کے پاس ہوں گے 22,000 طلبہ ہوں گے، لیکن یہاں پہ تو تعلق پوری عوام الناس کا ہے. عوام الناس کی ریپریزنٹیشن آپ دیکھ لیں فتوے کا کام کہاں پہ ہوتا ہے، کس جگہ پہ ہوتا ہے. یہ تو ابھی کوئی 5 سال 15 سال پہلے کچھ انہوں نے ادارے بنا لی ہیں، لیکن جو یہ وفاق المدارس ہے اس کے تو پری پارٹیشن ہسٹری ہے نا. پھر اس کے بعد ان علماء کی پری پارٹیشن ہسٹری ہے. یہ 1857 لیکن اس کی اس میٹنگ میں تو وفاق المدارس کے علماء شامل تھے. یہ میں آپ کو بتاؤں، جب میں نصاب بنا رہا تھا اس ٹائم پہ یہ نئے وفاق یعنی نمودار ہوئے ہیں. یعنی کوئی 3-1 سال پہلے کوئی 15-20 وفاق، ورنہ پہلے تو صرف یہ 5 وفاق تھے، اور ان کی ایک تنظیم تھی اتحاد تنظیم المدارس، اور وہ ابھی بھی ریپریزنٹیٹیو تنظیم ہے. یہ ابھی نومولود وفاق ہیں، بلکہ میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ یعنی زائد ہیں، مطلب ضرورت سے زائد ہیں. اصل ضرورت جو دنیا کی پوری کر رہے ہیں نا، ہمارے ملک کی پوری کر رہے ہیں، وہ یہی 5 وفاق پوری کر رہے ہیں. اور اس کے بعد اور وفاق ٹھیک ہے، ان کا اپنا ایک سلسلہ ہے، ہم اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن اور بالکل دل سے رسپیکٹ کرتے ہیں، وہ بھی علماء ہیں. لیکن جو ریپریزنٹیشن ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس ہے، سیاسی ریپریزنٹیشن مفتی تقی صاحب کے پاس ہے، دیوبند کی ریپریزنٹیشن، دیوبندی جو اسکول آف تھاٹ ہے وفاق المدارس، ان کی ریپریزنٹیشن ہے. مفتی منیب صاحب کے پاس ہے، بریلوی مکتب فکر کی ریپریزنٹیشن ہے، اور ان کے علماء ان کی بات مانتے ہیں اور ان کی عزت کرتے ہیں، اور انہی کی سائن کی ہوئی ڈگری کے اوپر چلتے ہیں. تو لاکھوں نہیں، بلکہ میں کہتا ہوں کروڑوں طلباء علماء ابھی دنیا، پاکستان میں نہیں، پاکستان سے باہر بھی جو سروسز دے رہے ہیں پچھلے جب سے پاکستان بنا ہے، وہ انہی علماء کے شاگرد ہیں. تو ایک طرف ایک چھوٹی سی کشتی ہے اور دوسری طرف پورا ایک بحری جہاز کا. چھوٹی کشتی کس کی ہے؟ بس اب آپ یہی مولانا طاہر الاشرفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ان کی، اور دوسری طرف ایک اجماع امت کی. آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی میں تقسیم ہو گئی ہے، یہ پیدا کی گئی ہے، یہ ہوئی ہے؟ بات کو میرا نہیں خیال، وہ ان کو ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے ان کو بھی احساس ہو جائے کہ یہ جو ایک یعنی ایک اجتماعی موقف سے ہٹ کے ایک موقف وہ لے رہے ہیں نا، وہ ان کو کچھ عرصے بعد احساس ہو جائے گا کہ یہ موقف جو ہے یہ زیادہ دور تک چلنے والا نہیں ہے. وقت کے جو اکابر ترین علماء ہیں نا آج، یعنی نمائندہ علماء، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی منیب صاحب، ان سب کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں اور انہی کے ہاتھ میں ہاتھ ملاتے ہیں. اور اگر آپ یہ دیکھیں جو باقی بھی وفاق ہیں، جیسے کہ تو رجسٹریشن کا پروسیس کیسے ہے؟ مفتی عبدالرحیم صاحب والا جو وفاق ہے، اور وہ بنوری ٹاؤن والا، وہ بھی ان اکابر کی ہی رسپیکٹ کرتے ہیں. یہ طاہر اشرفی صاحب نے ایک تفرد ہے ان کا، باقی سارے لوگ ہمارے ساتھ ہی ہیں. رجسٹریشن کا مسئلہ پھر حل کیسے ہوگا؟ دیکھیں، رجسٹریشن کا مسئلہ جس نے حل کرنا تھا وہ حل کرے گا نا. یہ تو صدر پاکستان کرے نا. صدر پاکستان رسپیکٹ دیں، ایکٹ آف پارلیمنٹ کو رسپیکٹ دیں. دیکھیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ ایک اسلامی بھی ہیں اور جمہوری ڈیموکریٹک، تو مجھے یہ بتائیں یہ مدارس پڑھا کیا رہے ہیں؟ یہ 4 بنیادی علوم پڑھاتے ہیں: قرآن، حدیث، فقہ الاکبر اور فقہ الاصغر. ٹھیک ہے، یہ 4 علوم الشریعہ پڑھاتے ہیں. اس کے نیچے علوم غیر شرعی علم بھی پڑھاتے ہیں. مطلب یہ ازروِ مزاح کہہ رہا ہوں، لیکن ادر دین شریعہ جو پڑھاتے ہیں وہ علم اللغات پڑھاتے ہیں، یعنی پوری عربک لینگویج پڑھاتے ہیں، اردو لینگویج پڑھاتے ہیں، عربک لینگویج پڑھاتے ہیں، انگلش لینگویج بھی پڑھاتے ہیں. ٹھیک، تو اب تو مدارس کے اندر میتھمیٹکس اور باقی سائنس سبجیکٹس بھی آ چکے ہیں. میں خود تحصیل ہوں، آپ خود سوچیں نا. میری آپ لینگویج آپ
دیکھ سکتے ہیں. میں اللہ کا شکر ہے میں بہت مقتدر اداروں کے اندر پڑھا کے آتا ہوں, تو وہ میری بات بھی سنتے ہیں. دوسرے نمبر پہ علم الاقلیات پڑھاتے ہیں, یعنی فقہ اصول فقہ پڑھاتے ہیں, میتھمیٹکس پڑھاتے ہیں, الجبرا پڑھاتے ہیں. ہمارے مدارس کی بات کر رہا ہوں, ورنہ علم المیراث الجبرے کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. حضرت علی نے علم المیراث میں الجبرا خود داخل کیا تھا, اور الف لام کے ساتھ جتنے علوم ہیں وہ مدارس کی ہی تحقیق سے آئے ہیں, تو ہم ان کا انکار کیسے کریں. اسی طرح اور اپلائیڈ سائنسز کے اندر تصوف پڑھاتے ہیں اور بہت سارے پڑھاتے ہیں. میں آپ کو یہ بات عرض کروں, یہ صرف ایک سمجھے کہ ویژول قسم کا مسئلہ ہے. یعنی ویژولز دکھانا چاہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے نا یہ جو ہمارا سیکولر طبقہ ہے کہ جی ہم بڑے ماڈرن ہیں, تو ہم مدارس نہیں, اس کا تو ماڈرنزم سے تو خیر بھائی میں کہہ رہا ہوں نا, دین تو ماڈرنزم سے نہیں روکتا نا. دین تو دیکھیں قرآن میں تو اللہ پاک نے بتایا ہے نا کہ تحقیق کریں آپ, دین کا ایمبٹ جو ہے نا انویسٹیگیٹ کریں, پوری کائنات کو دیکھ کے اس کو انویسٹیگیٹ کریں. دین کا ایمبٹ اس طرح سے ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. تو دین تو نہیں منع کرتا تحقیق سے, تعلیم سے. ایک شاہین جو ہے وہ اس طرح پر پھیلاتا ہے, تو سیدھے ہاتھ سے آپ اپنا عقیدہ رکھتے ہیں, سیدھے والے پر سے الٹے والے پر سے آپ سیدھے ہاتھ کو بیلنس کرتے ہیں, یعنی دنیا بھی آپ پڑھاتے ہیں. تو ہمارا جو موقف ہے تعلیم کے اوپر وہ بڑا نیوٹرل قسم کا موقف ہے. ہم اہل تحقیق کو پسند کرتے ہیں. مدارس کی جو اوریجنل فارم ہے یہ, بلکہ دنیا کو اگر میں کہوں کہ بون آف کنٹینشن کیا ہے, بون آف کنٹینشن غلامی ہے. کس کی غلامی؟ مغرب کی غلامی. آپ مدارس کو کیوں گرو نہیں کرنے دینا چاہتے؟ آپ ان کو پورے سسٹم کے اندر کیوں نہیں انٹیگریٹ کرنا چاہتے؟ آپ ان کو بینکنگ سسٹم کے ساتھ کیوں نہیں انٹیگریٹ کرتے؟ آپ ان کو اپنی منسٹری آف ایجوکیشن کے ساتھ کیوں نہیں انٹیگریٹ کرتے؟ آپ کیوں نہیں ان کو ایکویلنس دیتے چیزوں کے اندر؟ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا بات کہہ رہا ہوں؟ جب آپ ڈسکرمنیٹ کریں گے بیسڈ آن ریلیجس آئیڈیالوجیز تو پھر کیا ہوگا؟ ملک کے اندر تفرقہ تو ہوگا. یہی تو پرابلم ہے. اور ان کو یہی ڈر ہے کہ مجھے لگتا ہے یہی ڈر ہے کہ اگر اسلام نافذ ہونا شروع ہو گیا تو بہت سارے ہم ایسے کام کر رہے ہیں جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا, وہ ہمیں چھوڑنے پڑیں گے. یہ ہو سکتا ہے نا, یہ بھی تو ایک پرابلم ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں لیکن کانسٹیٹیوشن میں تو آپ نے خود I don't want to blow it out of proportion. جو ٹھیک ہے تنقید کے لیول تک بات ٹھیک ہے. ہمارے محترم, میرا یہ خیال ہے کہ ان کو ریکنسیڈر. کون محترم ہے؟ ہمارے جو سیاستدان ہیں جو ریزسٹ کر رہے ہیں, جو بل پاس نہیں ہونے دینا چاہ رہے, جو نہیں اسمبلی نے تو اپنی کنسنٹ دے دیا ہے نا, سینٹ نے بھی اپنا کنسنٹ دے دیا ہے, تو سیاستدان تو روک نہیں رہے نا. وہ تو آپ خود سوچ لیجیے نا, آپ خود سوچ لیجیے نا کہ اگر اسمبلی نے کنسنٹ دے دیا اس کے بعد تو بل پاس ہو جانا چاہیے, تو کون روک رہا ہے پھر؟ کوئی نادیدہ قوت. ہاں لیکن لا کے اندر تو یہ ہے نا, دوبارہ اگر اس کو واپس بھیجتے ہیں پریزیڈنٹ تو دوبارہ اسمبلی اس کو بھیج دے گی, ٹھیک ہے جی, اینڈ ود ان 15 days اور 30 days آئی تھنک وہ سائن کرے نہ کرے, اٹ ول بیکم اے لا. تو ان کو تو دے شوڈ فالو another process انسٹیڈ آف میکنگ اٹ. مجھے تو لگتا یہ ہے کہ دیکھیں نا 26ویں ترمیم میں کیا چیزیں کہیں گئی ہیں, کوئی ان لاجیکل بات ہو جس سے آپ ڈس ایگری کریں. مدارس کو ہم کہتے ہیں کہ جی ڈیل کون کرے؟ وزارت تعلیم ڈیل کرے. تو جس طرح باقی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کو وزارت تعلیم ڈیل کرتی ہے, تو مدارس کو بھی وزارت. اس میں کوئی فنڈنگ کا تو نہیں چکر وزارت تعلیم سے آنے کا؟ نہیں ایسے چکر کوئی نہیں ہے جس سے کوئی گھبرا رہا ہے یا کوئی پیسہ دینا پڑے گا مدارس کو, یا کوئی ایسا کوئی ایشو تو نہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, چکر مس یوز آف فنڈز کا ایشو تو نہیں ہے کہ نہیں. مس یوز آف فنڈز کا تو امکان تب ہے جب ہم کیش میں ڈیل کریں. جب ایک چیز آلریڈی آڈیٹیبل ہو جائے تو وہ اس میں مس یوز آف فنڈز کا کیسے؟ کیونکہ سورسز آف انکم جو تھے مدارس کے, کچھ اس حوالے سے لوگ آپ کو پتہ ہے نا کوسچنز اٹھاتے رہے کہ جی وہ سورسز آف انکم جو ہے وہ مخفی ہوتے ہیں, اور پھر کچھ باہر کے ممالک سے بھی پیسے جو ہے وہ آتے رہے ہیں مدارس. اگر بینکنگ چینل سے کوئی چیز آ رہی ہوگی تو مخفی کیسے ہوگی؟ مطلب ایک بندہ دینے والے کا بھی پتا ہوگا, لینے والے کا بھی پتا ہوگا. اگر بینکنگ چینل کو آپ بائی پاس کر دیں گے پھر مخفی ہو جائے گی.
آپ خود جا کے جب چیک جمع کراتے ہیں اور اس لا کے اندر ہے کہ بینکنگ چینل جو ہے اس کو آپریٹ وہ فالو بالکل کیا یہ تو ہونا چاہیے. ہم تو کہتے ہیں ہم دیکھیں یہ مدارس ان کی ہسٹری 1400 سال پرانی ہے. یہ کوئی آج نہیں پیدا ہو گیا ایک دم سے. یہ تو حکومتیں تو ابھی آج پیدا ہوئی ہیں نا. یہ جو آپ نقشہ دیکھتے ہیں پاکستان ہندوستان یہ بھی ابھی کوئی 60-70 سال پرانا نقشہ ہی ہے. ٹھیک ہے نا. ہماری جو دینی تعلیم ہے قرآن کا حفظ حدیث شریف امام بخاری امام مسلم یہ تو کب سے چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں پڑھتی چلی جا رہی ہیں. انہوں نے کون سا غلط کام کیا ہے زندگی. انہوں نے تو ہمیشہ امن کی دعوت دی ہے یا امان کی دعوت دی ہے. لوگوں کو آپس میں جھگڑے کو ختم کرانے کی دعوت دی ہے. صحیح ہے. لیکن مدارس کو پولیٹیکل پرپس کے لیے تو استعمال پولیٹیکل پارٹیز کرتی رہی ہیں نا. مجھے آپ ایک امپیریکل ایویڈنس دے دیں. ریلیجیس پارٹیز آپ ہی کا لفظ میں آپ ہی کو واپس کر رہا ہوں. نہیں مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے وہ تو مدارس ان کے فالوور ہیں نا. مدارس کو وہ پولیٹیکل اس کے لیے استعمال جب ان کا کوئی ہوتا ہے پولیٹیکل گیدرنگ ہوتی ہے تو اس کے اندر لوگوں کو لے کے آتے ہیں نا بچوں کو. یہ کہہ سکتے ہیں کہ اور باقی لوگ جو وہ ہیں پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ یونیورسٹیوں سے اسٹوڈنٹس کو لے کر آتے ہوں گے یا کالجوں سے لے کر آتے ہیں. ڈسکریمنیٹ نہ کریں نا جی. میں تو یہ بات کر دی ہے نا. اب یہی تو میں کوالیفائی کر دیا ہے نا اس کو میں. دیکھیں اس کو پولیٹیکلی استعمال کرنے. دیکھیں ایک آپ کا ایک طبقہ ہے جو کہ اپنے ایک پولیٹیکل تھاٹ رکھتا ہے. وہ اپنی پولیٹیکل تھاٹ اگر اپنے طلباء بھی نہیں آئیں گے تو آپ کہیں گے جی باقی تو دنیا کی ہر بندہ پالیٹکس کر سکتا ہے. ایک مولوی صاحب جو ہیں کیونکہ انہوں نے داڑھی رکھ لیا ہے ٹوپی رکھ لیا ہے پگڑے تو ان کو پالیٹکس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. نہیں کیوں نہیں ہے. تو جب ہم دین کی بات کرتے ہیں تو وہ 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر تو پالیٹکس اکانومی سوشل ایسپیکٹ سب کچھ اس کے اندر آ جاتا ہے نا. فیملی. جی علامہ اقبال تو اس کو چنگیز خان کہتے ہیں جو کہ دین کو ہٹا کر کے پالیٹکس کرتا ہے. تو ہم چنگیز خان نہیں ہیں. چنگیز خان یہ طرز حکومت ہے. چنگیز خانوں جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تو اللہ نہیں. یہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے. آپ اس سے پہلے میں بات کریں. میں اور دوسرا وہ جمہوریت کی بنیاد کس نے رکھی ہے. جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمہور کی بنیاد اسلام نے رکھی ہے. کنسلٹیشن ود دی پیپل وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ. یہ کیا ہے لوگوں کی رائے کا اعتبار کیا جائے شورائیت کریٹ کی جائے. یہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا جانشین کسی کو نہیں بنایا. صرف ایک امام اپوائنٹ کیا. یہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے کہ اسلامک پولیٹیکل اسی وجہ سے کہ یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ کل کو یہاں پہ یہ کنگ شپ بعد میں جو ہو گئی ایگزیکٹلی سلب سے نہیں آتی میرٹ پہ آتی ہے. اسلام کی کور میریٹوکریسی ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ معاملہ ڈو یو تھنک کہ یہ جو مطلب طاہر اشرفی صاحب ایک سائڈ پہ اور مولانا صاحب یا آپ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے ایک سائڈ پہ یہ کسی جگہ کوئنسائڈ کر جائے گا. جو طاہر اشرفی صاحب ڈز ناٹ میٹر. ان کا موقف ڈز ناٹ میٹر. جمہور علماء جو ہے نا اچھا وہ ان کا موقف ایک ہے. ان کا تفرد ہے. اس وجہ سے اٹ ول ناٹ میٹر. جو جمہور علماء جس میں آئیں گے نا وہ کام ہوگا. اور ہماری تاریخ یہ ہے کہ جو چیز ہم نے ایک دفعہ اسٹیبلش کر اور اگر گورنمنٹ نے اس کو صحیح طریقے سے ایڈریس نہ کیا ڈو یو تھنک کہ کوئی پولیٹیکل پرابلم کریٹ ہو سکتا ہے اس سے آگے چل کے؟ یہ ریزالو ہونے والا میٹر ہے. میرا خیال سے اوپر جو ہمارے صدر صاحب بیٹھے ہیں ان کو بھی ان قریب انشاءاللہ میرا ان سے حسن ظن بھی ہے کہ ٹھیک ہے ہو سکتا ہے ان کے اوپر کہیں سے پریشر ہو لیکن وہ پریشر سسٹین بھی کریں گے. اور مولانا کا ان کا بہت پرانا گہرا تعلق بھی ہے وہ اس کو بھی دیکھیں گے. اور ہم نے مل کے چلنا ہے. ہم تو بات نہیں ہمیں تو وہ دیکھنا چاہیے جو ملک اور قوم کے لیے بہتر ہو. ملک و قوم کس کا تعلق ہے یہ نہیں ہے یہ کہاں سے پریشر ہے. ملک و قوم کے لیے یہ بہتر ہے. That doesn't matter. The matter is the public and our deen. ملک و قوم کے لیے یہ بہتر ہے کہ ملک و قوم کا عقیدہ درست رہے عقائد درست رہیں. ملک و قوم کے لیے یہ بہتر ہے کہ ملک کے اندر عبادات کا نظام قائم ہو. ملک و قوم کے لیے یہ الحمدللہ ہے کسی مدرسے کو کسی کی جرأت ہے کہ اس کو وہ کر سکے اس کو رول بیک کر سکے. سوال نہیں پیدا ہوتا. ہم وی رن ان دا بلڈ آف دس کنٹری. ہم خود اس کا خون ہے. دین ہمارے بلڈ کے اندر چلتا ہے جی الحمدللہ. اور علماء کی بہت رسپیکٹ ہے. تبھی تو آپ مجھے کال کرتے ہیں. تبھی تو ہمارے ملک کے اندر یہ بات ہے کہ مولانا کی بات کا وزن ہے. بہت وزنی بات ہے. آپ دیکھیں نا 73 بس ایک میسج جو گیا کہ وہ اس طرح لگ رہا تھا جیسے مولانا صاحب مے بی
وہ ایک صاحب کی شخصیت اسٹریم آف اس کو لے کر جا رہے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی علماء جو ہیں انڈر طاہر رشیفی صاحب دے آر ٹیکنگ ون سائڈ آف مولانا فضل الرحمان کی شخصیت ایک سمندر ہے، اور اس کے مقابلے میں ہر چیز ایک قطرہ ہے. یہ میں آپ کو سیاسی میدان کے حوالے سے بات کرتا ہوں، یعنی جو ریلیجس سیاست ہے نا، اس کے بعد دینی سیاست ہے، اس کے بارے میں بات کہتا ہوں. وہ ان کی بات فل اینڈ فائنل ہوگی پاکستان کے مذہبی طبقے کے یہاں. اور مفتی تقی صاحب کی بات، مفتی منیب صاحب کی بات تفقع کے میدان میں بہت بڑی پبلک ان کی بات کے اوپر سر تسلیم خم کرتی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ جتنے بھی ڈیسیژن میکرز ہیں ان کو اس بات کو وے کرنا چاہیے. شخصیات کے وزن ہوتے ہیں، اوزان ہوتے ہیں، ان کی ایک کیفیت ہوتی ہے، ان کی ایک ہسٹری ہوتی ہے. یہ ہمارے جو مدارس ہیں، انہوں نے پاکستان بنانے میں بھی اپنا کردار اور پاکستان کو سنوارنے میں بھی اپنا کردار ادا کیا. ہم لوگ بندوقیں لے کر کے قلم دینے والے لوگ ہیں، ہم لوگ قلم لے کے بندوق پکڑانے والے لوگ نہیں ہیں. ہم قرآن میں سورہ توبہ کی آیت یہ کہتی ہے کہ جہاد پہ نکل جاؤ لیکن ایک طبقہ پیچھے رہ جائے جو کہ تفقہ فی الدین کرے، جس کا مفہوم آیت کا یہ ہے. تو ہمارے ہاں ہماری عسکری طاقت موجود ہے، جہاد ان کا کام ہے، ہمارا کام پڑھنا پڑھانا ہے. اور ہمیں اس بات میں بالکل کلیئرٹی ہے کہ ہمارے ہاتھ میں قلم ہے، ہمارا ہتھیار قلم ہے. ہم قلم کے ذریعے، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ دین کے نام پہ جو فتنہ شر پھیلاتے ہیں، وہ آپ ان کو ٹریک کر کے جا کے دیکھیے گا، ان کا اہل مدارس کے ساتھ تعلیمی تعلق نہیں رہا ہوگا. وہ صرف اپنے پروپیگنڈے کے لیے بلکہ دین کا نام یوز کرتے رہے. مطلب ہوتے ہیں، دیکھیں فتنے آئے اور گئے ہیں. مطلب خوارج کا فتنہ بھی حضرت علی کے دور میں آیا تھا نا، لیکن ہم حضرت خوارج کے ماننے والے تو نہیں ہیں نا، ہم تو حضرت علی کے ماننے والے ہیں جنہوں نے خوارج کا فتنہ ختم کیا تھا. تو ہم تو بائی ڈیفالٹ خوارج کے فتنے کے خلاف ہیں. میری بات آپ سمجھ رہے نا، ہم تو حضرت علی سے اپنی سند ملاتے ہیں نا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ. ہم نے تو شہادتیں اس وقت سے دے رہے ہیں انہی فتنوں کے ذریعے. تو ہم تو ان کے ماننے ہم وہ فتنے والے نہیں، ہم ان کے خلاف والے ہیں. تو آج بھی اگر کوئی فتنہ اٹھائے گا، دین کی غلط انٹرپریٹیشن کرے گا، پرورٹ کرے گا، پرورٹڈ لاجک لے. یہ جو چلیں ایک آدھ اور سوال میں کہ یہ جو اس وقت معاشرے کے اندر عدم برداشت کی جو صورتحال ہے، اس کو کیسے ہم ایڈریس کر سکتے؟ تو انٹالرنس ہم دیکھ رہے ہیں سیاست کے اندر بھی، معاشرے کے اندر بھی، لوگوں کے رویوں کے اندر بھی. یہ کیوں ہے؟ اس کا حل یہی ہے کہ لوگوں کی رائے کا احترام کریں، کا احترام کیا جائے. جو لوگ چاہ رہے ہیں، جس آدمی کو لوگ کہتے ہیں کہ وہ آئے، ہمارے یہاں نہ ریلیجن کی بنیاد پہ پکڑ دھکڑ ہونی چاہیے، نہ پولیٹکس کی بنیاد پہ پکڑ دھکڑ ہونی چاہیے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں بغیر صحافت کی بنیاد پہ بھی پکڑ دھکڑ نہیں ہونی چاہیے. اور صحافت دیکھیں، یہ تو آپ نے بالکل آپ نے اس میں جو رپورٹ کرنے والا ہے وہ کہتے ہیں کہ if you don't like the message kill the messenger. یہ اسٹیٹمنٹ تو آپ نے سنی ہوگی. آپ میرے سے آپ ابھی پچھلے 100 سال کی ہسٹری ڈسکس کر لینا جی. آپ دیکھیے کہ کہاں کہاں یہ کام ہوا اور ان لوگوں کا کیا ہوا. آپ ہٹلر کے بارے میں دیکھ لیں، ہٹلر نے جو زیادتی کی، یہودیوں کو ناحق قتل کیا، تو اس کے بعد اس کا نام کو کس طرح لیا جاتا ہے دنیا میں. یہی بات ہے. لیکن آج جو یہودی فلسطینیوں کے ساتھ کر رہے ہیں جی، وہ بھی تو آپ دیکھیں کہ یعنی ایک ظلم کی آخری حدود کو بھی کراس کر چکے ہیں. دیکھیں وہ اور کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے. ہٹلر کی روح پھر بھٹک رہی ہوگی نا. وہ اب ان کے وہ جو ناتن یاہو ہے، بنجمن نتن یاہو نام دیکھیں اتنا اچھا ہے. بنجامین حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کے اوپر نام رکھا ہوا ہے، لیکن حرکتیں اس کی بھی ہٹلر والی ہیں. وہ بھی ہٹلرزم میں بلیو کر رہا ہے، وہ اس طریقے سے وہ کر رہا ہے. دیکھیں، میں وہی کہتا ہوں نا، لوگوں کی رائے کا احترام کرنا ضروری. یہ اسلام کا بیسک پرنسپل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کا احترام دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے دین کی، اور مکہ معظمہ میں انہوں نے دعوت کے ساتھ کام کیا. پھر کیا ہوا؟ ادھر کے جو ڈنڈا بردار فوج تھی، یہ ابو لہب اور ابو جہل کی، انہوں نے مجبور کر دیا کہ وہ ادھر سے جاتے مدینہ منور. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے تو جنہوں نے نکالا تھا وہی پھر اسلام لے کے آ گئے سارے کے سارے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ایک قطرہ خون کا آپ کہہ لینا
جو دنیا کی سب سے بڑی فتح ہوئی, فتح مبین جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا, کیسے ہوئی؟ سارے لوگ کنورٹ ہو گئے, سارے لوگوں نے آ کے معافی مانگی اپنی. ٹالرنس کیسے پیدا کر سکتے ہیں ہم اپنے معاشرے میں؟ دیکھیں کس طریقے سے معاف کیا ہمارے معاشرے کے اندر. دیکھیں یہ بات بڑی اچھی بات ہے, میں مختصر جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ پولیٹیکل ڈفرینس آف اوپینین کو بائی وے آف پالیٹکس لیا جائے. اس کے اندر یوز آف فورس نہیں ہونا چاہیے. کیا ہوگا؟ زیادہ ایک موقف چلا جائے گا نا, موقف آ جائے گا, کیا ہو جائے گا؟ لوگ آ کر کے بات کہہ کے چلے جائیں گے, خون تو نہیں گرے گا. ٹھیک ہے, اس سے زیادہ بڑا پولیٹیکل کرائسس پیدا ہوگا اور وہ بڑھتا چلا جائے گا اگر آپ لوگوں کے کہنے کو روکیں گے, لوگوں کے بات کرنے کو روکیں گے. یہ تو نہیں ہے. دیکھیں روس نے مسلمانوں کو دبا کے رکھا کتنے 100 سال, لیکن جس دن روس جو USSR ختم ہوا اس دن ادھر علماء سارے کے سارے نکل آئے جو کہ کمروں کے اندر نمازیں پڑھتے تھے. وہ انہوں نے پھر واپس مسجدیں بن گئی ہیں, واپس اب سب کچھ ہو رہا ہے. تو لوگوں کو آپ دبا نہیں سکتے ہیں, لوگوں کی پولیٹیکل, بلکہ اس کے اگر آپ لوگوں کو دبائیں گے تو ان کی پولیٹیکل آئیڈیالوجی کو ایموشنل سپورٹ ملے گی. آپ اگر کوئی بندہ غلط کر رہا ہے اس کو کرنے دیں, کہاں تک غلط کرے گا؟ ملک لوگوں کی غلطیوں سے نہیں ڈوبتے, ملک آپس میں نفرت سے ڈوب جاتے ہیں, ٹوٹ جاتے ہیں. تو محبت کا نتیجہ محبت نکلے گا, نفرت کا نتیجہ نفرت نکلے گا, لڑائی کا نتیجہ مزید لڑائی میں چلے جائے گا. اور تو یہ تو پھر ہر طرف جو لوگ ہیں سب کو پھر انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے نا, سب کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے جہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو لوگ بھی ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بلوائی آ گئے تھے. ہی پریفرڈ ٹو بی مرڈرڈ. وہ انہوں نے پریفر کیا کہ میں قتل ہو جاؤں, لیکن انہوں نے یوز آف فورس نہیں کیا, شہید ہو گئے. شہادت کو پریفر کیا. حضرت علی نے شہادت کو پریفر کیا, کبھی یوز آف فورس نہیں کیا. اب آپ ان بزرگوں کا طریقہ کار دیکھیے نا. حضرت عمر نے شہادت کو پریفر کیا, یوز آف فورس کو نہیں, حالانکہ شرارتی لوگ ادھر بھی تھے. حضرت علی کے اوپر کتنا پریشر تھا کہ آپ قصاص لیں. حضرت علی قصاص کو ڈیلے کیا. کیوں ڈیلے کیا؟ تاکہ مطلب ایکشن ری ایکشن نہ ہو جائے نا. حضرت علی کی فقاہت تو سب سے اوپر ہے, انہوں نے امت کو واپس جوڑ دیا. حضرت امیر معاویہ نے آگے پھر اس کے بعد اس کے اوپر کنسالیڈیٹ کیا. لوگ اس کو اور طریقے سے بیان کرتے ہیں, میں اس کو بالکل ڈفرینٹ طریقے سے بیان کرتا ہوں. تو ہمیں اپنے اکابر سے سیکھنا چاہیے, ہمیں اپنے لوگوں کو پیار محبت سے اکٹھا رکھنا چاہیے. یہ اور ہمارا دین اسی کا درس دیتا ہے. ہمارے نبی نے بھی یہی سکھایا, سارے خلفائے راشدین نے بھی یہی درس دیا. اور جو انفارچونیٹ کچھ جنگیں ہوئیں بھی, اس کا نتیجہ بھی ریکنسیلیشن میں نکل کے آیا, وہ بھی ریکنسائل کر گئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں پولیٹیکل ایشو کو یعنی بیوروکریسی کے ذریعے حل نہیں کرنا چاہیے. بیوروکریسی کو کرائم کو اور ریگولیشن کے لیے یوز کرنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یوز آف فورس جو ہے نا بہت سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے, ورنہ لوگوں کے اندر نفرتیں بڑھیں گی. پولیٹیکل آپ اکنامکس میں بہت آگے تک جا سکتے ہیں. جرمنی اکنامکس میں بہت آگے تھا ورلڈ وار سے پہلے, وہ پوری دنیا میں اس کی فوجیں گھوم رہی تھیں, لیکن کیونکہ داخلی طور پہ وہ کمزور ہو گئے تھے تو الٹیمیٹلی اس نے اپنے آپ کو خود شوٹ کر لیا. اور وہی کام روس کے ساتھ بھی ہوا. ہاں وہی کام روس. ہمیں انسانوں کی انسانیت, اور ہمارے مسلم ممالک میں دیکھ لیں, شام میں دیکھ لیں, عراق کے اندر دیکھ لیں, یمن میں اسی بات کو لیبیا کے اندر دیکھ لیں, میں اسی بات کہ جمہوریت کے بانی فلسطین کے اندر دیکھ لیں, بیکاز آف جمہوریتوں کی بنیاد رکھنے والا, جمہور کی بنیاد رکھنے والا, شورائیت کی بنیاد رکھنے والا ہمارا دین ہے. اور ہمارے یہاں سب سے زیادہ ڈکٹیٹرشپ ہے. مطلب ہر جگہ ایک بادشاہت ہے. اصل چیز ہم ان کی بھی رسپیکٹ کرتے ہیں, لیکن اصل چیز لوگوں کی استصواب رائے ہے. جو دعوت ہے, دین کی دعوت ہے, وہ زبانی کلامی ہے. لا اکراہ فی الدین. دین آپ کو ثابت کرنا ہے کہ آپ کا دین سب سے بہتر ہے, اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کیا. بہت شکریہ مفتی عمران سندھو صاحب, مذہبی اسکالر ہیں آپ. بہت شکریہ آپ تشریف لائے اس ایشو کے اوپر. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.